پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ اور وابڈا اور انتظامیہ صوبائی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ 2025 طے پایا۔ اس معاہدے کے اندر بہت ساری نکات ایسی تھی کہ جس پر فوری عمل درآمد ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے آج کل کر کے اس پر عمل درآمد نہ ہوا، اور اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے سستی اور کمی اور ٹال مٹول کی وجہ سے بالآخر حالات انتہائی ناگزیر ہو چکے، اور ہر ایک کے دروازے پر ہم گئے، وابڈا کے پاس، انتظامیہ کے پاس، صوبائی حکومت کے پاس، لیکن پھر بھی معاملات حل نہیں ہوئے۔ بالآخر مجبوراً کل کا پرسوں کا جو واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ تھور وابڈا کالونی میں جو واقعہ رونما ہوا، یقیناً ہم کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کسی آفیسر کے ساتھ یا کسی دفتر کے ساتھ غیر اخلاقی رویہ رکھیں، لیکن یہ ہماری مجبوری تھی کہ جب ہماری سنوائی نہیں ہوئی، اور سنوائی نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اور اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ پائی کی بھی، اور کل کی جو صورتحال پیش آئی غیر نازیبا اور ناشائستہ حرکت تھی، لیکن ہماری مجبوری تھی۔ جب ہماری سنوائی نہیں ہوئی، ہمارے مطالبات پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو ہمیں مجبوراً یہ کام کرنا پڑا، وگرنہ ہم تو کسی ایک عام آدمی کی تذلیل کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ اور عموماً علماء کرام تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی آدمی کی تضحیق تک کرنا گوارا نہیں کرتے، لیکن یہ ہماری مجبوری تھی، جس مجبوری کے تحت ہمیں یہ اقدام اٹھانا پڑا۔ اور یہ ایک اچھا اقدام نہیں تھا، لیکن جب ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم نے یہ اقدام اٹھایا، اور اب ہم آئندہ کے لیے بھی وابڈا انتظامیہ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ جس آفس میں بیٹھ کر عوام کے کام کر رہے ہیں، عوام کے کام کے لیے آپ کو بٹھایا گیا ہے، بر وقت ان کام کو کریں تاکہ آئندہ کے لیے کبھی ایسی صورتحال پیش نہ آئے۔ اور ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ایسی نوبت آنے نہیں دیں گے، اور اس سے پہلے ہمارے مطالبات حل کریں گے۔ اس کے بعد کل ہماری مذاکرات ہوئی، رات کو تقریباً 1-2 بجے تک، بلکہ 4 بجے تک ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہے ساری رات، اور پھر آج دن کو 2 بجے سے لے کر ابھی تک ہماری مذاکرات کا سیشن جاری رہا، اور ابھی ہم ایک فائنل ایک چیز پر آ گئے۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ جو چیزیں سر دست ہونے والی ہیں ان کو سر دست کیا جائے، اور ٹائم لائن کے ساتھ کیا جائے، اور اسی ٹائم کے آپ پابند ہوں۔ اس وجہ سے وابڈا اتھارٹی کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، اور ضلعی انتظامیہ اور وابڈا کے اداروں کے تعاون سے الحمدللہ خوش اسلوبی سے وہ کام ایک حل اور نتیجے تک پہنچا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کے بعد جب مذاکرات کامیاب ہوئے تو ہم نے مشورہ کر کے کہا کہ اب وابڈا کے آفس، وابڈا کی گاڑیاں وہ اپنے ترتیب سے خوشی اپنے کام میں لگے رہیں، لیکن ہمارے کام میں کسی طریقے کی کوئی سستی نہ کریں۔ آج سے ہم نے ان کے دفتروں کو بھی اجازت دی، ان کی گاڑیوں کو بھی، ساری چیزوں کو بھی، لیکن آئندہ کے لیے ہم اس امید کے ساتھ آئندہ کے لیے ایسی نوبت آنے نہیں دیں گے۔ ہمارے کچھ پوائنٹس تھے جن پر ہم نے ان کے ساتھ ٹائم لائن کا کہا، تو انہوں نے وابڈا کی اتھارٹی سے منظور کرا کے، انتظامیہ نے بھی اپنے جو بڑے ہیں ان سے مشاورت کے بعد ہمیں تحریری طور پر دے دیا کہ یہ چیزیں ہم اس ٹائم تک اس پر عمل درآمد کرائیں گے۔ اور الحمدللہ سپارکو کے ساتھ ایک معاہدہ ہونا تھا جو کئی عرصے سے لٹکا ہوا تھا، اور آج ہی راتوں رات سپارکو کے ڈائریکٹر حضرات یہاں پہنچے، اور آج اس پر بھی MIU اس معاہدے پر بھی سائن ہو گیا ہے، اور اس معاہدے کے تحت
انہوں نے جو جیس وغیرہ کا کام کرنا ہے وہ کر کے ضلعی انتظامیہ کو دے دیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈبل چولہا کا مسئلہ تھا. اس میں ایک وضاحت کروں کہ ڈبل چولہے میں جو سابقہ ایک تیوہار تھا، ہم نے پہلے اس تیوہار کو نہیں مانا تھا، جس کی وجہ سے کافی ڈیلے بھی ہوا. اس تیوہار کی وجہ سے کافی ڈیلے بھی ہوا کام، لیکن تاخیر ہوا. اب الحمدللہ اس تیوہار کو بھی ختم کر کے اثر نو ڈبل چولہا کی پیمنٹ کے لیے ہم نے انہیں 20 دن دیے ہیں، اور انہوں نے تحریری طور پر لکھ کر دے دیا ہے کہ 8 جنوری کو انشاءاللہ ہم ساری ویریفیکیشن کر کے 8 جنوری سے پیمنٹ شروع کریں گے ڈبل چولہا کی. رہی مسنگ چولہا کی، تو پتہ ہے آپ کو مسنگ چولہا کے 4000 پہلے پیمنٹ ہو چکے ہیں. اب جو ہے تقریباً 4370 یا 80 اپلیکیشنز درخواستیں جمع ہو گئی ہیں، تو ان پر انہوں نے کام کرنا ہے، ورکنگ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ان سے یہ معاہدہ کیا ہے کہ 3 ماہ کے اندر، 3 سے 4 ماہ کے اندر وہ سارا پروسیس ویریفیکیشن جو کچھ ہے وہ کر لیں گے، اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اگلے 3 ماہ میں، اگلے کوارٹر میں 3 ماہ میں وہ پیمنٹ کا سلسلہ شروع کریں گے. اور یہ تحریری طور پر ہم نے ان سے لے لیا ہے. اگر وہ اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہم پھر میدان میں آئیں گے. اس کے بعد لیفٹ ٹاور کی زمین ہے، تو لیفٹ ٹاور کی 2 قسم کی زمینیں، بیرون لائن زمین، بیرون لینڈ جس کو کہا جاتا ہے، وہ 2 زمینیں، ایک ہے 18,000 ایکڑ ہے اور ایک داسس وغیرہ ہے. تو داسس وغیرہ میں جو پہلے پیمائش ہو چکا ہے اس کا فوراً آج ہی سے وہ اس پر کام کریں گے اور فوراً اس کا ایوارڈ بنا کر اس کی پیمنٹ کریں گے جو پیمائش ہو چکا ہے. اور جو پیمائش نہیں ہو چکا ہے اس کی آج سے وہ کام بھی شروع کریں گے. جیس کا بھی سروے شروع ہوگا اور فٹواریوں کا کام بھی شروع ہوگا، اور 18,000 ایکڑ سمیت یہ 1 سال میں وہ مکمل کر کے لیفٹ ٹاور کی پیمنٹ سمیت ساری چیزیں کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ڈسر کیش ہے، ڈسر کیش بھی اس کا بھی ایوارڈ بن چکا ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہی اس کا بھی جیس وغیرہ جو کرنا ہے کر کے اس کو بھی پیمنٹ کریں گے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسامیاں تھی وابڈا کے اندر، مختلف ملازمتیں تھی، تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ تقریباً 87 یا 92 کچھ سیٹیں ابھی وابڈا کے پاس ہیں. ان کے علاوہ کچھ PC1 میں سیٹیں بھی رکھی ہوئی ہیں. یہ ساری سیٹیں انشاءاللہ اگلے 1-1.5 ماہ کے اندر وہ مکمل کر کے اس کا اشتہار لگائیں گے، اور اس میں مقامی صرف دیامر کے ہی لوگ 1 سے 16 تک اس میں دیامر کے لوگوں کو بھرتی کیا جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے کنٹینجنٹ کے جتنے ملازمین ہیں بیچارے کئی عرصے سے عارضی ملازمت کر رہے ہیں، تو پہلے بھی ہمارا معاہدہ ہوا تھا کہ ان کی اسپیشل کیش بنا کے وفاق کو بھیجا جائے گا، وزیر اعظم کو ارسال کیا جائے گا، لیکن ابھی تک انہوں نے نہیں کیا. اب انہوں نے 1 مہینے کا ٹائم مانگا ہے. 1 مہینے کے اندر ہمارے ساتھ یہ لکھا ہے تحریری طور پر کہ 1 مہینے کے اندر اس کی کیش بنا کر پروسیس وزیر اعظم کو ارسال کیا جائے گا. انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی پکے ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اسکالرشپ کا مسئلہ تھا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ 20 اسکالرشپ دیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ 10 آپ ہمارے پہلے بچے ادھر پڑھ رہے، 10 ہم اور لیں گے. تو 10 انہوں نے لے لیے ہیں، لیکن اب ہمارے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد 20 اسکالرشپ اور ہر سال کے لیے. پہلے وہ کہتے تھے کہ یہی 10 آخر تک ہوں گے 4 سال بعد، لیکن اب انشاءاللہ العزیز ہر سال 20 اسکالرشپ تربیلا ڈیم میں وابڈا دے گی انشاءاللہ ہمارے طلباء کے لیے اور اس تربیلا کیڈٹ کالج. اس کے علاوہ اسپتال کے لیے کچھ چیزیں ضرورت ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے PC1 میں ڈالا، انشاءاللہ اس پر بھی عمل درآمد ہوگا. اور CBM سکیمیں ہیں، CBM سکیموں کا واٹر سپلائی کا ٹینڈر ہو چکا ہے. انہوں نے کہا جلد اس پر کام ہوگا، اور سیف سٹی کا بھی کام شروع ہوگا، اور سیوریج کا بھی ڈیزائن بنایا گیا ہے، تو اس کا بھی انشاءاللہ اس پر بھی عمل درآمد ہوگا.
اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ ماڈل ویلیج کے پلاٹس جو ہیں ان پر کام بڑی سست روی کے ساتھ کام ہو رہا تھا، تو اب انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم اس کام کو مزید تیز کریں گے اور اس کی جو دیواریں جو کام بچتا ہے اس کام کو ہم کر کے انشاءاللہ مقررہ وقت تک 1 مئی میں انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا 1 مئی 2026 کو، انہوں نے کہا کہ اس وقت سے پہلے انشاءاللہ ہم پلاٹ سے حوالہ کریں گے۔ اس کے علاوہ عوام سے میری یہی گزارش ہے کہ ہم انشاءاللہ ہر قربانی دینے کے لیے علماء کرام تیار ہیں، کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے، نہ ہم کسی کے لالچ میں آئے ہیں، نہ ہم کسی کے بہکاوے میں آئے ہیں، نہ ہم کسی کے پریشر میں آئے ہیں، اور نہ آئیں گے انشاءاللہ آئندہ کے لیے۔ جو بھی ضلع دیامر کے عوام کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ نے دیکھا ہے اس کا انجام کیا ہوگا آئندہ کے لیے بھی۔ اور اگر اچھے رویے کے ساتھ اگر ہمارے معاملات کو سنہری طریقے سے حل کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ دیں گے۔ اور عوام سے بھی یہی گزارش ہے کہ افواہوں پر جھوٹی باتوں پر کان نہ دھریں۔ علماء کرام آپ ہی کے علماء ہیں، آپ ہی کا وہ جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو علماء کرام کے ساتھ شانہ بشانہ رہے۔ اور جتنے عمائدین ہیں علماء کرام ہیں، اور ہمارے ضلع دیامر کے تمام علماء کرام عمائدین عوام الناس جتنے بھی ہیں، یہ کسی ایک عالم کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے یا علماء کرام کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے گریبان ہو جائے، دست گریبان۔ جو بھی اچھی بات کرتا ہے، حقوق کی بات کرتا ہے، ویلکم، اس کو شاباش کرتے ہیں، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن سر عام کسی کی تذلیل کرنا اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ان چیزوں سے باز رہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر پھر معاملات میں کمی کوتاہی کی گئی، سستی کی گئی، تو انشاءاللہ ہم آپ کو کال دیں گے، اور اگلا جو عمل اگر یہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو جو اگلا عمل آئے گا وہ اس سے بھی سخت ہوگا، اس سے بھی سخت رد عمل ہوگا۔ لیکن اگر مطالبات حل کرتے ہیں تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کسی کے ساتھ نہ زیادتی، نہ مذہبی، نہ قومی، نہ قبائلی، کسی کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے۔ ہمارے معاملات کو، ہمارے حقوق کو مذہبی رنگ دینا، قومی رنگ دینا، ذاتی رنگ دینا، تعصب کا رنگ دینا، ان چیزوں سے باز رہیں۔ اور حقوق کی جنگ میں ہم سب ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جو لوگ ہمارے حقوق دے رہے ہیں ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں، اور جنہوں نے کل سے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، خصوصاً ڈپٹی کمشنر صاحب نے، ادارے والوں نے، اور واوڈا کے کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہے، انشاءاللہ اسے سنہرے الفاظ میں یاد بھی رکھا جائے گا۔ اور ضلع دیامر کے عوام ان کے لیے، یہ غریب متاثرین ان کے لیے دعا گو بھی رہیں گے۔ اور میں اس پریس کانفرنس کے وساطت سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہی سے واوڈا کے آفیسرز اپنے کام میں لگے رہیں اور ہمارے کام بھی حل کرتے رہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا، کوئی دشمنی، کوئی ذاتی خفگی وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ سب کا حامی و ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ۔